عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ سنا رہی ہوں. یہ ترجمہ اس ربائی کا کیا ہے سبا اکبر آبادی نے. وہ کہتے ہیں عمر خیام کی ربائی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دل جو ہر ایک چیز ہے آنی جانی ہے رنج میں اتنی تجھے کیوں حیرانی. ہنس ہنس کے اٹھا رنج و علم شاکر رہ بدل نہیں جاتا ہے خط پیشانی. ٹھیک ہے. ساتکین نے بھی عمر خیام کی رباعیات کے تراجم کیے ہیں اور ساتکین کہتے ہیں جیسا کہ ہوں ایسا کوئی ملحد ہوتا مسجود خدا ہوتا میں ساجد ہوتا گر اجر میں جنت کا نہ ہوتا چکر میں ایک شرابی نہیں زاہد ہوتا. یہ ساتکین چونکہ آپ کو ساتکین کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ انہیں میں کہوں کہ خماریات کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. خمار اور خماریات کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی جب اس ربائی کا ترجمہ خیام کے کیا ہے تو انہوں نے اسی رنگ میں اپنے کیا ہے. اور کرتا ہوں کبھی غور میرے پردے میں کرتا ہوں کبھی غور میرے پردے میں کس کے ہیں یہ سب طور میرے پردے میں مجھ سے جو کچھ کے ہو رہا ہے سرزد کرتا ہے کوئی اور میرے پردے میں. اور لو وادی الہام میں آ پہنچا ہے لو مملکت جام میں آ پہنچا ہے مانی بھی اسی شوق کا جلوہ کرتے اب کوچہ خیام میں آ پہنچا ہے. مانی ایرانی کے معروف مصور تھے اور ان کی کتاب تھی ارزنگ، اسی کا یہ مرقع ہے. اور میں خیام کی ایک اور ربائی کا ترجمہ یہاں پیش کرنا چاہوں گی. میں جب تک رہا میرا دل علم سے محروم نہ رہا. میں جب تک رہا میرا دل علم سے محروم نہ رہا. بہت تھوڑے بھید رہ گئے تھے جو ابھی سمجھنے تھے لیکن آخرکار معلوم ہوا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھے. ہمیشہ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر عالم، ہر مفکر، ہر دانشور یہی کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا اور میں ابھی تک کچھ نہیں جانتا. اور جو یہ کہتا ہے میں بہت کچھ جان گیا وہ سمجھ لیے اس نے کچھ نہیں جانا. تو یہی ایک سبق ہے بہت بڑا کہ عمر خیام نے ان کی ایک ربائی کا ترجمہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک آخر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے کچھ نہیں جانا، میں کچھ نہیں سمجھا ابھی تک. تو یہ ان کے جو ہے وہ انہوں نے عمر خیام کی رباعیات کے جو حوالے ہیں اس کا میں نے بتایا. تو میں شہنشاہ ربائی عمر خیام کی عقیدت میں نے بھی ایک ربائی پیش کی اور میں کہتی ہوں کہ ہر ایک نظر میں تھے وہ شاعر اعلیٰ قد شاعری میں ان کا ہے بے شک بالا دنیائے سخن میں وہ رہیں گے زندہ کہتے ہیں انہیں ماہ سخن کا حالہ. اور یہ میں نے عمر خیام کے حوالے سے آپ کو رباعیات کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے. اور جیسا کہ میں پھر اس کو تھوڑا سا ایک بار وضاحت کر دوں پھر میں چلتی ہوں تھوڑی سی بات کروں گی کہ پاکستانی جو شاعرہ تھے ان کا رباعیات کے حوالے سے کیا کام تھا. تو آپ کا جو میں نے شروع میں تو ساری جو باتیں بتا دی ان کو میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں لیکن ابھی درمیان سے جو باتیں کچھ میں نے دوبارہ سے کہی ہیں ان کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کی یاد دہانی رہے اور بار بار آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں. کہ عمر خیام نے جو تھا ان کا عمر خیام کے نے مختلف علوم و فنون پر چونکہ ان کو دسترس حاصل تھی سو آپ کی رباعیات کے مضامین اور اسلوب بیان جو تھا ان میں تمام علوم میں وہ تمام عکس نظر آتے ہیں. آپ کی رباعیات میں ان تمام علوم کا عکس نظر آتا ہے جن علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی تھی. اور آپ کا زندگی کا جو تجربہ تھا بہت باریک بینی کے ساتھ آپ نے کیا. آپ کا مشاہدہ، آپ کے تجربات جو تھے وہ شعری رباعیات کے حسن میں اور اس کی خوبصورتی میں انہوں نے اضافہ کیا. اور آپ کی رباعیات کے بے شمار موضوعات ہیں، کوئی ایک موضوع نہیں ہے اور ان میں بہت زیادہ تاثیرات موجود ہے یا بہت زیادہ تاثر موجود ہے. اور آپ کی رباعیات کے جو موضوعات تھے ان میں حکمت اور دانائی کے پہلو نمایاں تھے. میں نے جیسا کہ بتا دیا کہ رومانس نہیں بلکہ حکمت اور دانائی کے پہلو اور ان تمام علوم کا ذکر جنہوں نے علوم حاصل کیے تھے. اور اس سب کا مقصد یہ تھا آپ نے نہ صرف رباعیات بلکہ کچھ کتاب بھی کہے اور دیگر اصناف پہ بھی کام کیا لیکن رباعیات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے سب سے زیادہ کام کیا تھا. اور رباعیات کے تو آپ شہنشاہ ربائی آپ ہی کہلاتے ہیں. اور رباعیات کا آپ کا مجموعہ رباعیات عمر خیام کے نام سے آپ کا سامنے آیا تھا اور دنیا کی یہ 100 عظیم کتب میں شامل ہے. دنیا کی 100 عظیم کتب جو ہے اس میں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ ہمارے پہلے نمبر پر ہمارا قرآن مجید ہماری قرآن شریف کی کتاب بھی شامل ہے اور عمر خیام کی رباعیات بھی ان 100 کتب میں شامل ہیں. علامہ اقبال کا جاوید نامہ بھی شامل ہے اور دیگر احادیث کی کتب بھی جو دنیا کی عظیم 100 کتب میں شامل ہیں. ان ساری باتوں کا میں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا. آپ کے کلاس فیلو سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ حسن بن ثابت جو علم نجوم کے ماہر تھے ان کے ساتھ مل کر آپ نے ایران کی آپ نے جو اپنا کلام لکھا اور جو آپ نے عملی طور پر بھی آپ نے کام کیا وہ کیا کام کیا کہ ایران چونکہ ایران آپ کا وطن تھا وہیں آپ رہتے تھے تو آپ نے اس کی ترقی، خوشحالی، بہتری، اچھائی اور عام آدمی کی بھلائی اس کی کردار سازی کے لیے آپ نے کام کیا اور اپنی روایات میں بھی انہی مضامین کو بڑھتا تاکہ عام آدمی جو ہے
وہ اصلاح لے سکے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جا سکے. تو یہ آپ نے اور آپ نے ایران چونکہ اس مملکت میں رہائش پذیر تھے، تو اس کی مملکت اور سیاست کو مضبوط کر بنانے کے لیے بھی آپ نے اپنے قلم سے اور اپنی تخلیقات سے اہم کام لیا. اور آپ کے قلم کی یہ طاقت ہی تھی کہ اس نے انسانی رویوں اور اس انسانوں کی کردار میں بہتری اور اس کی انسان کی ذہنی نشوونما میں کی رہنمائی میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور آپ نے جتنی بھی رباعیات کہیں ان سب میں قومی، ملکی، اصلاحی، مذہبی، سیاسی، سماجی، فلسفیانہ، مفکرانہ، دانشورانہ، ان تمام مضامین کو جو تھا، ان تمام خیالات کو، ان تمام فکر کو آپ نے اجاگر کیا. ایسی آپ نے سوچ اور فکر کو آپ نے اجاگر کیا. اور آپ نے چاہا کہ آپ کی رباعیات کے، چونکہ آپ کی بہت خشک مضامین ہوتے ہیں، اور جب آپ ان مضامین پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ جو کلام کہہ رہے ہیں اس میں ندرت بھی ہو، تازگی بھی ہو، لطافت بھی ہو، دلکشی بھی ہو، تاثر بھی ہو، اور رنائی بھی ہو، رنگینی بھی ہو. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ربائی کی ان بہور کو 24 اوزان جو انتہائی سخت، انتہائی ثقیل اور انتہائی مشکل اور انتہائی کہنا چاہیے خدرے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک ربائی کو شعراء کی تعداد کم نہیں ہوئی، اور ربائی کہنے والے آج بھی موجود ہیں اور عمر خیام کی پیروی کرتے ہیں اور ربائی کہتے ہیں. اب میں اپنے ان شعراء کی جانب جانا چاہوں گی جنہوں نے، پھر میں نے آپ کو کچھ رباعیات بھی عمر خیام کی سنا دی. اب میں اپنے ان شعراء کا ذکر کروں گی پاکستان میں ہمارے ہاں ربائی کا مستقبل کیا رہا، اور پاکستان میں مستقبل کیا ہے اور کیا ہوگا. انشاءاللہ بہتر ہے، اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. پاکستان میں کیا، پورے اردو ادب میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک عمر خیام کا نام ہے، اور تاریخ ادب کا حصہ ہے. ربائی بھی اسی طرح سے موجود رہے گی. تو پاکستان کے شعراء پر کی اگر بات کروں تو سب سے پہلے جوش ملی آبادی کی بات میں کرتی ہوں، کہ اگر میں اس مضمون کو مختصر کروں تو بہت مختصر کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ مضمون یوں سمجھ لیجیے اب ایک حصہ اس کا بڑا طوالت اختیار کر جائے گا. پتہ نہیں مجھے پورا بیان کرنا چاہیے یا اس کو دوسرے حصے میں لے کر جانا چاہیے یا اس کو بہت ہی مختصر کر کے بیان کر دوں. اگر اسے کوئی استاد سننا چاہتا ہے، محقق کا طالب علم سننا چاہتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی اور ایم فل وغیرہ کے طالب علم، یا دنیائے ادب، تاریخ ادب کا حصہ اس مضمون کو بنانا ہے، تو پھر میں اس کو تفصیل سے ہی پڑھتی ہوں اور تفصیل سے ہی آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، زیادہ تفصیل تو نہیں لیکن تھوڑا بتاتی ہوں. لیکن ان مضامین کو اور ان رباعیات کے حوالے سے میں چھوٹے مضامین اور مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے میں دوسرے رباعیات کے حوالے سے بہت سی باتیں کروں گی. میرے پاس بہت اس حوالے سے نالج ہے. انشاءاللہ بہت نالج سے مراد میری ہے کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے تحقیق کرنے کی، اور میں چاہتی ہوں کہ رباعیات کی طرف لوگ راغب ہوں اور رباعیات پر کام کیا جائے، اور رباعیات پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو سراہا جائے، ان کو پذیرائی دی جائے. یہ میرا مقصد ہے یہاں پر. تو میں رباعیات کے حوالے سے جوش ملی آبادی کا نام سب سے بڑا اہم نام ہے ہمارے عہد کا، کہ ربائی کی صنف کی اگر بات کریں تو جوش ملی آبادی نے رباعیات جو ہے انہوں نے ہمارے عہد میں تقریباً ہر بڑے شاعر نے کوشش کی ہے کہ رباعیات کو جو ہے وہ اس کو مرکز نگاہ بنایا جائے ہمارے عہد کے شعراء نے، اور ربائی کی صنف کو اپنایا جائے. اور بے شمار شعراء نے رباعیات کہی ہیں. ربائی کو شعراء کی حیثیت سے بہت سے شعراء نے ہمارے یہاں نام بھی کمایا ہے. راغب مراد آبادی کا نام تو بہت ہی اہم ہے. ان میں جوش ملی آبادی بھی سر فہرست ہیں. جوش صاحب نے 9 برس کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے تھے، اور آپ کا اصل نام تو شبیر حسن خان تھا. شاعری آپ کو وراثت میں ملی تھی. آپ کے والد، دادا، پردادا بھی شاعر تھے. آپ کے استاد حضرت عزیز تھے، ٹھیک ہے، اور جن سے آپ نے 5-6 برس تک اصلاح لی، اور وہ بہت ذی علم بزرگ تھے. ان سے آپ کی نے زبان کی صحت اور لہجے جو تھا وہ سیکھا، اور اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے. پھر آپ کی فکر کا جادو اور تخیل کی سب مختلف ہونے کے سبب آپ نے اصلاح لینا ترک کر دی. لیکن ہوتا یہ کہ جب کسی استاد سے اصلاح لیتے ہیں نا، تو استاد جو ہے چونکہ وہ اصلاح میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاعری لکھ کر کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ رباعیات کی جب بات کی جا رہی ہے تو وہ تو بہت ہی مشکل فن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی استاد سے اصلاح لیتے ہیں تو آپ کا تخیل اور فکر جو ہے اس استاد جب وہ اسے عروج میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا فکر اور تخیل کہیں نہ کہیں کل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا مفقود ہو جاتا ہے، یا کچھ کم ہو جاتا ہے. جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مفہوم نہیں نکل پاتا. تو جوش ملی آبادی نے بھی شروع میں تو بہت عرصے تک اصلاح لی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اصلاح لینے ترک کر دی، اور پھر انہوں نے اپنے ہی طور پر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی بھی تھی، خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، خود شاید پیدا ہوتا ہے، پیدا بنایا نہیں جاتا. تو انہوں نے پھر اپنا کلام جو ہے خود بخود کہنا شروع کر دیا تھا. تو جو صاحب کہتے تھے کہ اصلاح سے اشعار کا لفظی رنگ اور رگ و روغن تو خوب ابھر آتا ہے. اصلاح اگر ہم لیتے ہیں کسی سے
اس کا رغ رون تو خوب ابھر آتا ہے، لیکن معاونیت جو ہے یعنی معائنے جو ہیں وہ ان میں وہ کچھ دھندلے سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا تعلق ملیح آباد سے اور جس ملیح آبادی کا آپ کے سوانح عمری یادوں کی بارات بہت مشہور ہے، اس پر میرا الگ سے ایک مضمون ہے، کبھی پڑھوں گی انشاءاللہ، بتاؤں گی آپ کو۔ جوش کبیر داس اور ٹیگور کی شاعری کے دل دادا تھے، حافظ شیرازی کے پرستار تھے، اردو فارسی اور انگریزی کے ماہر تھے۔ 75 سال کی آپ نے عمر پائی اور آخری وقت تک شعر و ادب کی دنیا میں اپنا سکہ جمائے رکھا۔ جوش کی رباعیات میں بھی ان کی شاعری کی طرح جوش، انسانیت، انقلاب، شباب اور تازگی ہے۔ جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرتے تھے۔ جوش صاحب کی جو رباعیات نجوم و جواہر کے نام سے چھپی ہیں وہ 600 سے زائد ہے۔ 600 رباعیات ان کی ان کی رباعیات کا مجموعہ چھپا تھا، نجوم و جواہر اس میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے مائگی نیاز و افلاس گداز، ناداری عشوہ و تہی دستی ناز، کوتاہ نگاہوں کو بتاؤں کیوں کر، کیا حادثہ عظیم ہے عمر دراز۔ کیا فلسفہ ہے، کیا بیانیہ ہے، کیا تخیل ہے، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر شاعر جو ہے وہ فصاحت و بلاغت میں کلام نہیں کہتا، کہیں کہیں تو استعمال کر لیتا ہے۔ تو ان کی رباعیات میں لطیف نادر تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، تراکیب ہے، سحر ہے، قاری کو جو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آپ کے اشعار میں نہایت بلاغت ہے، دل آویزی ہے، واردات قلبی کے ساتھ ساتھ درد انسانیت ہے، دل سوزی ہے، درد مندی ہے، مفلوق حال طبقے کا درد ہے۔ جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت، جو صاحب کہتے ہیں جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ گو کہ اس شعر کو پہلے شعر پر توجہ دیجیے گا، دوسرے 2 مصروں پر توجہ نہ دیجیے گا، پہلے 2 مصروں پر توجہ دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر طرف اپنے رب کی، ذات باری تعالیٰ کی ہر طرف میں جو اس کے مناظر دیکھ رہا ہوں، ہر طرف میرا رب جو ہے موجود ہے، لیکن جب انسانوں نے اس رب کو بھلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر ڈالا، اتنے تفرقے پیدا کر دیے کہ ہم انسان جو ہے اپنے اللہ کو بھولے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کا مفہوم یہاں پر یہ ہے۔ آگے وہ جا کے کہتے ہیں اسرار کے ہر قفل کو توڑا میں نے، آیات کی ہر شاخ کو جوڑا میں نے، اسرار کے ہر قفل کو توڑا میں نے، آیات کی ہر شاخ کو جوڑا میں نے، دیکھا کہ سرائی میں ہے افشردہ جہل، جب خوشہ علم کو نچوڑا میں نے۔ آپ کی شاعری میں فکری شعور بھی ہے، ٹھوس انسانی اقدار کا عکس بھی ہے، عوامی ادب کے رنگ بھی نظر آتے ہیں، جبکہ حقائق اعلیٰ، معرفت باری تعالیٰ، جوش روحانی کا احساس بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ رکھے ہوئے سونے کا طبق ناز سے سر پر، آپ کہتے ہیں رکھے ہوئے سونے کا طبق ناز سے سر پر، کہرے میں نظر آتی ہے صبح درخشاں، ہو جاتی ہے جس طور سے انسانوں کی شرافت، ہنگامہ افلاس میں کچھ اور نمایاں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں جوش صاحب، اور کیا ان کا ایک حوالہ بنتا ہے جوش صاحب کا۔ اور میں جو ہے وہ ایک سیکنڈ آپ لوگوں سے لیتی ہوں۔ تیشا جا رہے ہو لڑکپن سے بھلا کے جو تھے شولقو تھے، شان و شوکت، غیظ و غضب، جاہ و جلال عروج پہ تھا، جوش صاحب کی بات کر رہی ہوں میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تفکر، تدبر، محبت اور حالات کی استم ظریفیوں نے ان کے مزاج اور قلبی ماہیت میں خاصی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ مزاج کی یہی سختی آپ کی شاعری میں ایک نڈر، بے باک اور پرعزم شاعر کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کے مزاج میں 4 خاص میلانات تھے، جن میں شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی شامل تھا۔ تو یہ آمادہ ہو جو سوز نہا کے بیاں پر، انگارہ خود اٹھا کے میں رکھ لوں زباں پر، چھوڑا خدا پر ہی کہ وہاں ہوگا فیصلہ، میرے بیان پر نہ تمہارے بیان پر۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آمادہ ہو جو سوز نہا کے بیاں پر، انگارہ خود اٹھا کے میں رکھ لوں زباں پر، چھوڑا خدا پر ہی کہ وہاں ہوگا فیصلہ، چھوڑا خدا پر ہی کہ وہاں ہوگا فیصلہ، میرے بیان پر نہ تمہارے بیان پر۔ یہاں ہم ایک دوسرے پہ تہمات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، سچ بولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور ہم جس بات کو اپنے لیے سچ سمجھ لیتے ہیں صرف اسی بات پہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی کتنی بھی دلیل پیش کر رہا ہو، کتنی سچائیاں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہو، لیکن آپ نے اگر اس کی مخالفت کی ٹھان لی ہے تو آپ مخالفت کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا، یہ ہمارا وعلیکم السلام تاجور سلطانہ،
یہ ہمارا مزاج ہو گیا. اسی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں جوش صاحب یہاں پر کہہ گئے کہ میں نے تو فیصلہ نہ میرے بیان پہ فیصلہ ہوگا اللہ کے سامنے نہ تمہارے بیان پر ہوگا, فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے. تو آپ کے لہجے میں دیکھیے سوز بھی ہے, ساز بھی ہے, الفاظ کی صوتی کیفیت بھی ہے, اور آپ واردات قلبی کا اظہار نہایت بے باکی سے کرتے ہیں. کوئی خوف و خطر نہیں ہے آپ کے اندر, اور یہ احساس صرف موضوعات میں ہی نہیں بلکہ آپ کے الفاظ و ترکیب میں بھی نمایاں ہوتا ہے. ہم پر بھی حسینوں کا کرم تھا ایک روز, یہ بھی ذرا سنیے گا. ہم پر بھی حسینوں کا کرم تھا ایک روز, اس قوم میں اپنا بھی بھرم تھا ایک روز, بیزار نگاہوں کی گزرگاہ ہے اب, وہ چہرہ کی نظروں کا حرم تھا ایک روز. اور پھر آپ نے چھوٹی بہروں کے اوزان کی میں بھی بلا کی سادگی اور روانی کے ساتھ سیل ممتنع میں بڑی دلکشی کے ساتھ رباعیات کہی آپ جوش صاحب نے, لیکن اس سادگی میں بھی بہت پرکاری ہے. یعنی یوں نہ کہیے, یوں نہ سمجھیے کہ انہوں نے صرف فصاحت و بلاغت اور مشکل بیانی میں یا انہوں نے جو ہے بہت ہی ایسی رباعیات کہی ہیں جن کا ابلاغ نہیں ہوتا یا وہ سہل نہیں ہے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, ایسا نہیں ہے. اگر ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہے تو وہ ان کے مزاج کا حصہ ہے, کیونکہ وہ اتنے جو شخص بہت زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ اپنے علم کے حساب سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے. پھر لیکن ان کے کلام میں ان نے سہل ممتنع میں بھی کلام ان کا ہمیں نظر آتا ہے, اور بہت عمدہ کلام ہمیں جوش صاحب کا نظر آتا ہے. تو انہوں نے سہل ممتنع میں بھی انہوں نے جب رباعیات کہیں تو اس میں تغزل کا بھی لطف ہے, اور جذبات کی ان کی آئینہ داری بھی ہے, گزرے ہوئے لمحے بھی ہیں, اور کر بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چاندنی سے عہد وصل کی باتیں, ہائے فرقت کی چاندنی راتیں, آفتیں جمع ہیں خدائی کی, چاندنی رات ہے جدائی کی. اور آخر میں جوش صاحب کے لیے کہوں گی کہ ناقدین ادب یہ کہتے ہیں, وہ بھی شاعر عظیم تھے بے شک, ان کی ہر ایک ربائی ہے شاید, عہد نو کے کلیم تھے بے شک. میں نے ایک قطعہ یہ جوش صاحب کے لیے کہا کیونکہ جوش صاحب کا نام رباعیات کے حوالے سے ایک بلند مرتبہ شاعر کی حیثیت سے لیا جاتا ہے, جوش ملی آبادی کا. اور اس کے بعد اب میں جس شاعر کی بات کرنے جا رہی ہوں, یوں تو راغب مراد آبادی کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن میں ان سے پہلے ایک اور شاعر کا ذکر یہاں ضرور کروں گی, اور شاید آپ ان سے واقف نہیں ہیں آپ لوگ, لیکن آج آپ کو میرے اس مضمون سے ان کے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں کیوں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں 2 منٹ کا وقفہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے.